अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैंने हज़रत जी मौलाना साद साहब मरकज़ निज़ामुद्दीन और दावत व तबलीग़ का जो अपडेट है उसके ताल्लुक़ से कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया हूँ। एक तो रमज़ानुल मुबारक की मसरूफ़ियात है, फिर मैंने ऐलान किया था कि रमज़ान में ज़्यादातर हमारा फ़ोकस वो तफ़सीर के ऊपर रहेगा, क्योंकि तफ़सीर के लिए मुताला करना पड़ता है। बहरहाल तो बहुत सारे हमारे जो दावत का काम करने वाले साथी हैं, वो लोग पर्सनली मुझे फ़ोन कर कर के बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब कैसे हैं, इसी तरीक़े से मरकज़ निज़ामुद्दीन के हालात कैसे हैं, और दावत व तबलीग़ के लाइन से कि भाई फ्यूचर में अब आगे क्या होगा। तो देखो, मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो बताता हूँ वो है हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो एक बात फरमाया करते थे, फरमाते थे कि देखो, ये काम मुवाफ़िक़त और मुखालिफत दोनों से भी बाहर निकल चुका है। ना 1 करोड़ लोगों के खड़े रहकर ये ऐलान करने से कि हम दावत व तबलीग़ के साथ में हैं, इस काम को ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा पहुँचेगा, और ना ही 1 करोड़ लोगों के मुखालिफत में खड़े होकर ये कहने से कि हम तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ है, इस काम को रत्ती बराबर नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कि ये काम जो है मुखालिफत और मुवाफ़िक़त के दौर से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला की सरपरस्ती में ये काम चल रहा है। अब उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस काम को अल्लाह की सरपरस्ती हासिल है, ये अल्लाह का काम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम में इस काम को चला रहे हैं। तो हमारे ये जो साथी है, जो दावत व तबलीग़ के काम के मुस्तक़बिल को लेकर फ़िक्रमंद है, कोई इसके लिए हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। काम अल्लाह का है। ये हमने तो शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमको कबूल किया। काम अल्लाह का है, अल्लाह लेंगे। और हम लोग ही ये वाक़ियात बयान करते हैं, जब लेने पर आए तो चींटी से अल्लाह ने काम लिया, परिंदों से अल्लाह ने काम लिया, मच्छरों से अल्लाह ने काम लिया। और आज भी शुरू में जिस दावत व तबलीग़ के काम को उन्वान बनाकर मीडिया जिस तरीक़े से कीचड़ उछाल रहा था, जैसे ही इंडिया के अंदर प्लाज्मा थेरेपी की आवाज़ लगी और माशाल्लाह हमारे दावत का काम करने वाले वो साथी जिनको पहले कोरोना वायरस के पेशेंट कहा गया, अब उन्हीं से प्लाज्मा थेरेपी ली जा रही है। और मैं कल ही महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। उसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन रास्तों को इन्होंने ज़िल्लत के लिए इख्तियार किया था, अल्लाह ने उन्हीं रास्तों से दावत व तबलीग़ को इज़्ज़त की चोटियों पर पहुंचा दिया है। तो बहरहाल मुझे सिर्फ़ इतना कहना है कि इंशाअल्लाह हालात जब साज़गार होंगे तो हमारा काम भी वैसे ही चलेगा जैसे मुल्क के आज़ादी के पहले से चलता था, मुल्क बनने के बाद से लेकर अब तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि इस काम को अल्लाह की सरपरस्ती हासिल है। तो हमारे साथी इन सारी बातों को लेकर ज़्यादा फ़िक्रमंद ना रहे। हाँ, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से मज़बूत रहना चाहिए, उसमें रत्ती बराबर का भी फ़र्क ना पड़े कि हमारा जो ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से था, हमारा रोना, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा दुआएं मांगना, वो हमारा मुसलसल चलता रहे। वो सब अगर हम करते रहेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह जो है ये पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो फ़िलहाल ये है हमारे सामने कि कोरोना वायरस के जो मसाइल है पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि देखो, एक चीज़ मेरी आप जहन में रखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि महीना 2 महीने में हालात साज़गार होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 3-4 महीनों में, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरे हालात साज़गार होने में सालों लग सकते हैं, सालों। मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ,
سالوں لگیں گے، سالوں۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہمارے سامنے انسانیت کے جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ انسان باقی رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی کے سارے اعمال ہوں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارے سامنے یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو اس بیماری سے فیس کر رہے ہیں، ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اس بیماری کو دور فرمائے۔ اور دوسری چیز، ہم لوگ بھی پرسنلی ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے اپنے آخری بیان میں جو ہم کو یہ نصیحت کی تھی کہ بھائی ہمارے ساتھی پورا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے، 144 کو وائلیٹ نہ کرے، ہم بھی اس کا خیال رکھیں، کیونکہ رمضان میں پھر وہی خبریں سننے اور پڑھنے کے لیے مل رہی ہے کہ امت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر پارکنگوں میں، پھر ٹیریسوں پر، پھر بعض جگہوں پر مسجدوں میں بھی جو ہے اجتماعی طور پہ نمازیں ہو رہی ہے اور ان پر جو کارروائی کی جا رہی ہے پھر وہ ٹی وی میں اور نیوز چینل پہ اور خبروں میں آ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا دیکھ کر۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اگر دعوت کا کام کرنے والے ہیں اور ہم اگر ہمارے حضرت جی کی ماننے والے ہیں، ہم اگر ان کو اپنا امیر مانتے ہیں تو فرض ہے ہمارے اوپر ان کی اطاعت، ان کی تابعداری۔ جب انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ یہ ہماری اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہے، امت کے جان کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہے جہاں پہ لوگوں نے اجتماعی طور پہ نمازیں شروع کی اور 8 دن بعد پتہ چل رہا کہ جو 17-18 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے ہی ایک کو انفیکشن ہوا ہے، باقی سب کو انفیکٹڈ کیا، انہیں پوری سوسائٹیوں کو سیل مارنا پڑا۔ مسجدوں کے اندر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک علاقے کی خبر پڑھنے کے لیے میری خود امام صاحب کو انفیکشن تھا، شاید بنگلہ دیش کی خبر ہے یہ، امام صاحب کو ہی انفیکشن تھا۔ پھر پورے مسجد کی تحقیقات کی گئی تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو کوارنٹائن کرنا پڑا اور ان کا علاج شروع ہوا۔ تو ایسی خبریں آ رہی ہے، کیونکہ یہ بیماری کب، کیسے، کس طریقے سے پھیلیں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہمارے حضرت جی ہم کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی ہدایات پہ عمل کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ یقین اور ایمان تو ہمارا اللہ کی ذات پر ہی ہے، لیکن سبب کے طور پہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ہمارے ساتھی ذرا خیال رکھیں ان چیزوں کا، کیونکہ ساتھی جو ہے یہ بھی خبریں سننے کے لیے مل رہی ہے کہ ایسے حالات میں بھی 3 دن کی جماعتیں نکال کر اپنے ہی بلڈنگوں میں چلا رہے ہیں، کسی کے فلیٹ میں، کسی کے گھر میں۔ مجھے بتاؤ نا یار، منع کرنے کے بعد میں بھی اگر تم کر رہے ہو، کس تبلیغ پہ عمل کر رہے تمہاری منمانی تبلیغ پہ، تمہاری اپنی گھڑی ہوئی تبلیغ ہے یہ، تم نے اصول گھڑے اس کے، خود بیٹھ کے اپنے مسجد میں، اپنے بلڈنگ میں، اپنے محلے میں، کائی کو بدنام کر رہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو۔ کون بولا تم کو اجتماعی تعلیم کرنے کے لیے؟ اعمال اپنے گھر میں کرو نا، گھر میں تعلیم کرو، گھر کے اندر جتنے گھر کے افراد ہیں لے کے کرو نا ان کو، کس نے منع کیا؟ گھر کے افراد کو لے کر تعلیم کرو، گھر کے افراد کو لے کر جو ہے نمازیں پڑھو، گھر کے افراد کو لے کر جماعت سے نماز پڑھو، بالکل پڑھو، اپنے گھر کے اندر جماعت سے ہی پڑھو، 4-5 وقت کی نمازیں پڑھو، اس کے علاوہ جو تراویح کی نمازیں ہیں وہ بھی جماعت سے پڑھو، کون منع کیا آپ کو؟ لیکن بلڈنگ کے لوگوں کو کسی ایک بڑے گھر میں جمع کرنا بے وقوفی ہے یہ، اور یہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات سے انکار ہے۔ یہ مطلب یہ ہے ہم ان کو اپنا امیر تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے ہیں، ہم اپنی منمانی چلاتے ہیں، یہ ایسا ہی ہو گیا۔ یہ اللہ رحم فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ منمانی مت کرو، میں ہمیشہ بولتا ہوں منمانی مت کرو۔ ماننا، اصل چیز ماننا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کا مقصد بھی ہمارے اندر ماننے کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ جس میں ماننا آ گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں، جس میں نہیں ماننا آیا تو ریکارڈ بنا سکتا ہے۔ ریکارڈ میرے 40 چلے ہو گئے، میں نے بیرون میں 10 بار وقت لگا دیا، اندرون میں 25 بار میرے 4 مہینے لگ گئے، نظام الدین میں 10 مرتبہ 2 مہینے میں نے لگا دیا، سب کیا، تو نے اکابر بن گئے ہوا ہے، تو سب ہو گیا تیرا، لیکن تیرے اندر اگر ماننے کی صفت نہیں آئی تو پھر یہ نہیں ماننا تجھے شیطان بنائے گا، بھلے تو کتنے بھی بڑے سے بڑے ریکارڈ بنا لے۔ اصل جو کام کا مقصد ہے وہ ہے ماننا۔ تو ہمارے بڑے جب فرما رہے ہیں ہم نے ماننا چاہیے ان کی۔ تو میں ہمارے ساتھیوں سے بھی درخواستیں کروں گا، جن باتوں سے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے منع فرمایا ہے، کیوں کر رہے ہم اپنے دل سے اس پہ عمل؟ اپنی منمانی تبلیغ مت چلاؤ،
یہ منمانی تبلیغ چلانے کی وجہ سے ہی مسائل یہاں تک پہنچے ہیں. پہلے سے ہی اگر مان کر چلتے تھے نا یہ مسئلے یہاں تک نہیں پہنچتے تھے. تو میری درخواست یہی ہے ہم ماننے کا مزاج بنائیں. اور جو ساتھی فکر مند ہے مجھے بار بار فون کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ اور درخواست یہی ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب، ہمارے دیگر اکابر، دیگر بڑے اور جتنی جماعتیں جن جن علاقوں کے اندر تھی، جہاں جہاں پہ ساتھیوں کو کوارنٹائن کیا گیا تھا، سب خیریت سے ہے، عافیت سے ہے. ہم صرف ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. آج کلکتہ کے بھی کچھ ساتھیوں سے میری بات چیت ہوئی. میری اپنی مسجد کی جماعت چل رہی ہے وہاں پہ بھی ساتھیوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جتنی جماعتیں یہاں پہ تھی ساری کیا ساری جماعتوں کو وہاں کے حج ہاؤس کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ لوگ بہت خیریت سے ہے، عافیت سے ہے ہر علاقے میں الحمدللہ. بس ہم یہ کریں کہ ہم اپنے مقام پہ رہتے ہوئے حضرت جی کی باتوں پہ عمل کریں، دعائیں کریں، خاص طور پر دعائیں کریں. اور کسی بھی قسم کے غلط میسیجز اور افواہیں وہ سوشل میڈیا پر نہ چلائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں پوری انسانیت کو، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان اس بیماری سے پریشان ہیں، جتنے بھی ملک اس بیماری سے پریشان ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. اور اے اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ بیماری ہم تمام کے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے. تو اپنی ناراضگی کو دور کر کے اے اللہ ہم تمام کو توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما. ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. ہم تمام کی گناہوں کی نحوست سے ہی تیری ناراضگی ہم لوگوں پہ برس رہی ہے. اے اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر کے تیری ناراضگی سے ہم تمام کو نجات عطا فرما. پوری انسانیت، پوری مانوتا کو اس بیماری سے نجات عطا فرما اور دعوت کے مبارک محنت کی حفاظت فرما. ہمارے بڑوں، ہمارے بزرگوں کی اور مرکز نظام الدین کے 4 دیواری کی اور پورے عالم میں جتنی مساجد ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.